نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے دوست تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. لیکن یہ کیسی دوستی تھی, کیسا تعلق تھا. یہ ایسا بہترین تعلق تھا کہ جس میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر بات اور ہر حکم پر سر جھکانے والے تھے, اطاعت گزار تھے, فرما بردار تھے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے, حلیم تھے, بردبار تھے, بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے. اور ان کی سب سے بہترین خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے تھے, اللہ کے بندے تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرنے والے تھے, اپنی ہر حاجت اور ہر ضرورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے. قرآن مجید میں جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتنی حکمت, کتنی سمجھ بوجھ, کیسی عقل دے رکھی تھی. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان کی دعاؤں کا ذکر ہے. سورۃ ابراہیم میں بھی ان کی دعائیں آتی ہیں, سورۃ الشعراء میں بھی ان کی دعاؤں کا ذکر ہے. تو آج ہم انشاءاللہ ان کی کچھ دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے. انہوں نے کیا مانگا اور ہم کیا مانگتے ہیں. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انه كان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, رب هب لي حکما, اے اللہ مجھے حکم عطا کر. حکم, حکمت, قوت فیصلہ. والحقنی بالصالحین, اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے, نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر. اور وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے. وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم, اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل کر دے. واغفر لی ابی, میرے باپ کو بھی معاف کر دے. انہ کان من الضالین, بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. ولا تخزنی یوم یبعثون, اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا, یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا, سلامت دل لے کر آیا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں بظاہر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, لیکن معنی کے اعتبار سے بہت ہی گہری دعائیں ہیں. سب سے پہلی چیز وہ مانگتے ہیں, رب هب لي حکما, اے اللہ مجھے حکمت عطا کر, علم عطا کر, قوت فیصلہ عطا کر. حقیقت یہ ہے کہ جس کو حکمت عطا ہو جائے اسے سب سے بڑی بھلائی مل جاتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور خاص دولت ہوتی, خاص رزق ہے, وہ جسے چاہے عطا کرے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, وہ عطا کرتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے, اور جس کو حکمت دے دی جائے اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے, اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر دم فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو انسان لیتا ہے اس میں بھی وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح بڑے بڑے فیصلے, ان کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان حکمت, سمجھ بوجھ, وزڈم سے کام لیتا ہے, عقل مندی سے کام لیتا ہے, تو کامیابی کی طرف جاتا ہے. اور اگر انسان کے فیصلے درست نہ ہوں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری ایک ڈائریکشن, ایک سمت مقرر کرتا ہے. اور پھر جیسا ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہمارا سفر ہوتا ہے, ہماری کوشش اور جدوجہد ہوتی ہے,
اور اسی کے مطابق پھر ہم انجام تک پہنچتے ہیں. یعنی جس راہ پر ہم چلیں گے اسی کے اینڈ پر جو منزل ہوگی اسی پر ہی پہنچیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے، اور جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کی تائید اور مدد شامل حال نہیں ہوتی انسان کے فیصلے درست نہیں ہو سکتے. کیونکہ انسان کی عقل بہت محدود ہے، بہت کم ہے. ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، لیکن وہ سب کچھ بہت ہی محدود ہے، اور اس محدودیت کا ہم سب کو خود بھی اندازہ ہے. اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے حکمت مانگنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے حکمت مانگی. حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت ہوتی ہے ہر چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ رکھنا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. اور اس کے مقابلے میں ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اس کو اس کا حق نہ دینا، اس کو اس کے حق سے محروم کر دینا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہو تو اس کے نتائج آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوتے ہیں. مثلا گھر داری ہے تو گھر میں بھی ہم اگر چیزوں کو ان کی اپنی اصل جگہ پر رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور اگر چابیاں ہی اپنی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے، کہیں اور رکھ دیتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، کتنی پریشانی دیکھنی پڑتی. چھوٹے سے چھوٹے کام کو آپ دیکھ لیجیے، چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کو آپ دیکھیے. مثلا آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ تھا. اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ ہے. اس وقت ہم سن رہے ہیں، جس درجے کو سن رہے ہیں، جس توجہ سے سن رہے ہیں، وہ بھی ہمارا فیصلہ ہے. اور یہ سارے فیصلے ہماری زندگی میں ایک رول پلے کریں گے. ہمارا یہاں آ جانا، بیٹھنا، سننا، یہ صرف یہی نہیں کہ ایک ہم نے عمل کیا آئے گئے، نہیں، اس کے کچھ نتائج بھی ہیں، اس کا کچھ آؤٹ کم بھی ہے، کچھ دنیا میں اور کچھ آخرت میں ہے. دنیا کے اعتبار سے کیا ہے، آخرت کے اعتبار سے کیا ہے، ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ دین کے معاملات میں بلکہ دنیا کے معاملات میں بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے. ویسے گھر کا ہی کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے، چائے پکانی ہے، آپ نے روز پکاتے ہوں گے آپ چائے. اب چائے پکانے میں آپ دیکھیے کہ عقل بندی کا تقاضا کیا ہے. آپ چائے کے لیے سب سے پہلے جیسے پانی بوائل کرتے ہیں، اگر آپ اس کو بہت زیادہ بوائل کر دیں تو چائے کیسی پکتی، اور اگر آپ اس کو پورا بوائل نہ کریں تو چائے کیسی پکتی. اگر آپ پتی زیادہ ڈال دیں تو چائے کیسی ہو جاتی، اور اگر آپ پتی کم ڈالیں تو کیا ہوتا ہے. دودھ ٹھنڈا ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، گرم ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، پتلا ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، میٹھا ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، نہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے. فرق ہے نا سارے. ہر ڈیسیژن جو ہے آپ کا صرف ایک چائے کے کپ کے بارے میں، وہ اس کے ذائقے، اس کے رنگ، اس کی شکل، اس کے اثرات، ان سب پر اثر انداز ہو رہا. اگر آپ ہر چیز کو صحیح میجر کے ساتھ، صحیح طریقے پر، صحیح وقت پر اس میں ڈالیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ آئے گا ادروائز نہیں آ سکتا. یہی باقی تمام گھر کے کاموں کاجوں میں بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس میں بھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں. کوئی بھی پروفیشن ہم اختیار کرتے ہیں، ہم کوئی ڈگری کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں. ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں ڈیسیژن کرتے وقت. اسی لیے کہا گیا کہ استخارے سے کام لے انسان، خاص طور پر جو بڑے کام ہوتے ہیں یا اہم فیصلے ہوتے ہیں یا انیوژل چیزیں ہوتی ہیں، کہ انسان بندوں سے بھی مشورہ کرے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرے، اللہ تعالیٰ سے بھی خیر مانگے تاکہ اس کے فیصلے درست ہوں. کیونکہ درست فیصلے انسان کو پھر اس دنیا میں بھی سکون دلاتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی باعث راحت ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان جب اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں نے زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنی ہے یا جیسے میرا دل چاہے گزارنی ہے، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں، وہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ ہم کیا کریں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے تو پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے. اور اگر میں یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھک جاؤ کا، میں جھک گیا اس کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. میں اپنے نفس کے آگے نہیں جھکا، اپنی عقل کے آگے نہیں جھکا، اپنی خواہشات کے آگے نہیں، اپنی قوم کے آگے نہیں، اپنے باپ کے آگے نہیں، کسی صرف اس رب کے آگے. جو وہ کہے گا مجھے وہ کرنا ہے. اب جب یہ فیصلہ انسان کر لیتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا رب کہتا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی. اور وہ کیا کہ پھر مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے. پھر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی، سیکھنے کی، جاننے کی، اور سیکھتے رہنے کی مستقل طور پر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرا علم زیادہ کر دے. اور یہ ہمیشہ اگر انسان مانگتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک اس کا علم بڑھتا رہے گا اور سیکھتا رہے گا. اور دین کے علم میں تو اتنی وسعتیں ہیں، اتنی گہرائی ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے علم میں اس میں بے پناہ سبق ہیں، بے پناہ چیزیں ہیں جن کو انسان کو مسلسل مستقل طور پر سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج کی اس مجلس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم سب یہ جانیں کہ ہم اپنے لیے علم کے مواقع کو کیسے اور کہاں استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ انشاءاللہ جلد یہاں کلاسز شروع ہو رہی ہیں جس کے لیے آپ کو یہ انفارمیشن بھی دی جائے گی. لیکن ان کلاسز کو جوائن کرنا ہے آپ کو یا نہیں کرنا، یہ پھر آپ کا ایک فیصلہ ہوگا، اور پھر اس فیصلے پر آپ کی اگلی زندگی کا انحصار ہوگا. دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ کیا تھی؟ وہ الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، صالحین کا ساتھ عطا کر. کیونکہ انسان اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، اسے کچھ بھی کرنے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کا، لائک مائنڈیڈ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. اگر انسان نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے، اچھے لوگوں کی کمپنی چاہیے، اچھے دوست چاہیے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی عام طور پہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے کریں. کچھ تربیت آپ کرتے ہیں، کچھ باتیں وہ باہر سے سیکھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے دوستوں کا. آپ جو چاہیں سکھا لیں، اسکول میں جو چاہیں بتا دیا جائے، لیکن سب سے زیادہ وہ کس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا دین کیا ہوتا ہے، ان کے خیالات اور عقیدہ کیا ہوتا ہے، ان کی عبادات کیسے ہوتی ہیں، ان کے بہت سے طور طریقے سب دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی اختیار کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. پھر آپ دیکھیں کہ انسان جس کمپنی میں ہوتا ہے اس کے غیر محسوس طریقے سے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. آج میں صبح واک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ گلاب کے پھولوں کی ایک کیاری تھی، اس کے پاس میں جا کر کھڑی ہوئی. ایک عجب طرح کی خوشبو تھی، بہت ہی زبردست، اور وہاں سے میرا ہٹنے کو دل نہیں کر رہا تھا. پھر واک کرتے کرتے دوسرے کنارے پر پہنچی تو وہاں لہسن کی کیاری تھی. تو میں ان دونوں پہ غور کر رہی تھی کہ جب میں یہاں آتی ہوں تو اسمیل کچھ اور ہے، اور جب ادھر جاتی ہوں تو اسمیل کچھ اور. فرق کس چیز کا؟ اس کی کمپنی میں کچھ اور طرح طبیعت ہوتی ہے اور اس کمپنی میں کسی اور طرح ہوتی ہے. فرق ماحول کا. آپ خوشبودار ماحول میں بیٹھے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے تو آپ کی طبیعت اور طرح ہوگی، اور اگر آپ اسمیلی لوگوں کے پاس بیٹھے تو آپ کی طبیعت اور طرح ہوگی. اس کے آپ کے نفسیات پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی باتوں پر اثر ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی خاص ماحول میں ہو اور پھر وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں. تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں میں سراؤنڈیڈ ہے، وہ کن سے محبت کرتا ہے، کن کے ساتھ رہتا ہے. پھر اسی طرح آپ سب کو یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ آج کل ہر پودے کی عید ہو رہی ہے، یعنی اس کے اوپر رنگ آ رہا ہے، نئی نئی کونپلیں نکل رہی ہیں، نئے نئے پتے نکل رہے ہیں، نئے نئے پھول نکل رہے ہیں، نئے نئے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ وہی پودے تھے جو سردیوں میں بےچارے سہمے سکڑے اور اپنی جان بچاتے نظر آتے تھے، اور اب یہ کس طرح نئے بن رہے ہیں.
ماحول کا اثر ہے، موسم کا اثر ہے. تو ماحول بھی کیا ہوتا ہے؟ موسم کی طرح اثر انداز ہوتا ہے. جب موافق ماحول ہوا تو وہ پھل پھول دینے لگے، اور جب ماحول طبیعت کے خلاف ہوا تو اچھے بھلے مرجانے لگے، پتے ہی چھوڑ دیے، سب ختم ہونے لگے. تو ہم سب بھی اگر اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر لازماً اس کے اثرات ہوں گے. پھر میں آؤں گی اسی کلاس کی طرف جس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا آپ نے پڑھنا ہے؟ آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے تو سب کے ہاتھوں میں قرآن ہوں گے، سب ایک جگہ بیٹھیں گے، سب ایک جگہ پڑھیں گے، سب ایک آواز سے پڑھیں گے، سب ایک جیسی باتیں سنیں گے، آپ اس میں ڈسکس کریں گے، سب کا تزکیہ ہو رہا ہوگا، تو اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے. اور اگر آپ گھر میں بیٹھ کر اکیلے بھی عبادت کرتے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پودا بس ایک کہیں درخت لگا ہوتا ہے، اس کا ویو کچھ اور ہوتا ہے. جب 2-4 درختوں کا ایک جھنڈ سا ہوتا ہے تو اس کا ویو کچھ اور ہی ہوتا ہے، اس کے دیکھنے میں بھی ایک اور ہی حسن ہوتا ہے. اور الحقنی بالصالحین، ہفتے میں 1 دن 2 دن روزانہ جو ٹائم بھی آپ کو ملے. اور پھر صرف باہر نہیں، گھر کے اندر بھی آپ نے وہ ماحول بنانا ہے. جو یہاں سیکھتے ہیں گھر جا کے اپنے بچوں کو اپنے آس پاس بٹھا کے لازم مجلس لگائیں. مجلس گھر کی مجلس بھی ہونی چاہیے، اور اس مجلس میں کچھ نہ کچھ ایسی تعلیم کی باتیں جو آپ یہاں سیکھتے ہیں بیٹھ کے کہانی کی شکل میں، کچھ بھی ذکر کی لازم بیٹھ. چاہے آپ کسی اسلامک اسکول میں بچوں کو پڑھائیں، چاہے آپ کسی مسجد میں ان کو بھیجیں، کسی مدرسے میں داخل جہاں مرضی بھیجیں، جب تک آپ کے اپنے گھر کے اندر ایک صالح مجلس نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی. اس کو لازم پکڑ لیں. کیونکہ جب آپس کے رشتے دار یا خاندان کے لوگ یا ایک بہن بھائی اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ ایک خون ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کی محبت ایک اور طرح کی ہوتی ہے جب وہ مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ، جب انہوں نے ہارون علیہ السلام کا ساتھ مانگا، اور پھر کیوں مانگا تھا، کس لیے، کیا کہا تھا، کسی کو یاد آئے؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، تیرا بہت زیادہ ذکر کریں. تو اپنوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، نذکرک کثیرا. اور اس کے لیے بھی ہو سکے تو روزانہ چاہے 10 منٹ چاہے 15 منٹ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں. نہیں تو ہفتے میں 1 دن تو ایسا رکھنا ہی رکھنا ہے نا کہ جس میں آپ اکٹھے بیٹھیں. اس میں آپ کے ہسبینڈ بھی ہوں، بچے بھی ہوں، ایون گھر کے خادم جو بھی ہیں آس پاس سب بٹھا لیں، سب بیٹھیں. پھر اس میں ایکٹیویٹیز تو بعد میں دیکھ سکتے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو ہے نا الحقنی بالصالحین، مجھے صالح لوگوں کا ساتھ چاہیے. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، یہ پیغمبروں کی بھی ضرورت تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے، ساتھ رکھیے. کس کے؟ ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صرف اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. یریدون وجہہ، انہیں اپنے رب کے دیدار کا شوق ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیے جن کی الٹیمیٹ تمنا اور خواہش اپنے رب کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی لذت ہے ہی نہیں کوئی. ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان سے پھرے ہی نہ، ان سے منہ نہیں موڑنا، ان سے رخ نہیں پھیرنا، ان کو توجہ دینی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ کی خاطر، ان کا دنیا کا کوئی مقصد نہیں. ولا تعد عیناک عنہم، انہیں چھوڑ کے آپ کسی اور کو دیکھیں گے. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. ایسے لوگوں کی بات نہیں مانی. لا تطع، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے. ایسے لوگوں کے پاس بہت زیادہ نہیں بیٹھنا اور ان کے بہت مشورے قبول نہیں کرنے، خاص طور پر جو دین کے بارے میں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دین کے راستے پہ آتے ہیں نا تو ہر چیز وہ پھر
انسان ایک عجیب کشمکش کا شکار ہوتا ہے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جو میں کر رہی ہوں اور میرے ماں باپ کر رہے ہیں اور گھر والے اور خاندان کر رہے ہیں، ٹھیک کیا ہے اس میں سے؟ کیا مجھے وہ طریقہ چھوڑنا ہوگا جو میرے خاندان کا تھا؟ کیا مجھے وہ چھوڑنا ہوگا جو میں اب تک کرتی رہی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی دلیل ہوگی. شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور انسان جب کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے پھر انسان لوگوں سے مشورے شروع کر دیتا ہے، اور مشورے ان سے کرتا ہے جنہوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہوتا. پھر وہ کیا کیا مشورے دیتے ہیں آپ پر رحم کرتے ہوئے اور آپ کی ہمدردی کرتے ہوئے، دراصل آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا. پھر الحقنی بالصالحین، انہیں سے مشورہ کرنا جو خود دین کے راستے پر ہوں. تیسری چیز جو انہوں نے مانگی وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دینا، یعنی مرنے کے بعد میرے بارے میں اچھی گواہیاں ہوں، اچھے لفظوں میں یاد کیا جاؤں، مرنے کے بعد میرے اچھے آثار ہوں. کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اس کی زندگی تک نہیں رہتا، اس کا سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہتا ہے. اور وہ کیا سلسلہ چلتا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں جب کوئی بعد میں بات کرے گا تو کیا کرے گا. 2 دن پہلے ہم سب خاندان والے کچھ اکٹھے تھے تو ذکر چل پڑا ہماری دادی کا اور دادا کا. تو کچھ ایسی باتیں بڑوں نے بتائیں جو ہمیں بچپن میں پتہ بھی ہوں گی تو ہم نے کبھی دھیان نہیں کی. ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے دادا نے وصیت کی تھی کہ جب میرا آخری وقت آئے تو تم لوگ کمرے سے باہر نکل جانا، مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دینا، کہ مجھے کوئی کسی اور کی دنیا کی ادھر ادھر کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑے، کہ میں صرف اللہ کا ذکر کروں اس وقت، کلمے کی تلقین کر کے بس باہر، اور جب تک میری روح نکل نہ جائے میرے پاس کوئی نہ آئے. پھر اور بھی اسی طرح کی کچھ باتیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے جو بھی کیا، جس طرح کی بھی زندگی بسر کی، آج جتنے بھی لوگ ان کے بعد ابھی تک ان کو جاننے والے زندہ ہیں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو یہ کوئی کسی کو رٹوا کے نہیں جا سکتا، کسی کو کوئی خطاب پکڑا کے نہیں جا سکتا کہ میں یہ ہوں اور میرے بارے میں یہ روایتیں بیان کرنا. تو ہر کوئی اپنے دل کی بات کرتا ہے. اسی دادی کی بھی کچھ باتیں کی، کہتی ہیں دادی کہا کرتی تھی یا اللہ مجھے حوا کا سنگ دینا. یہ کیا دعا ہے؟ سارے کہتے تھے یہ کیا دعا ہے؟ یا اللہ مجھے حوا کا سنگ دینا. پتہ نہیں ان کے دل میں کہاں سے یہ دعا آئی، کیا انہوں نے پڑھا حضرت حوا کے بارے میں کیا نہیں. بہرحال وہ حج کرنے گئی اور جب حج کر کے واپس لوٹ رہی تھی جدہ میں ان کی وفات ہو گئی، اور اسی قبرستان میں دفن ہوئی جہاں مشہور ہے کہ یہاں حضرت حوا کی قبر ہے. شاید انہیں خود بھی نہ پتا ہو کہاں ہے قبر اور کہاں نہیں. تو یہ جو صالحین کا ساتھ ہے نا، نیک لوگوں کا ساتھ، پیغمبروں کا ساتھ ماننا. یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہ اسی لیے کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ بعد میں پھر کیا کریں گے؟ وہ خیر ہی کی باتیں کریں گے نا، اچھی باتیں کریں گے، اچھا ذکر. اور دیکھیے جب ہم زندہ بھی ہوتے ہیں نا تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب وہ ہمیں ملیں گے تو خلوص سے ملیں گے، خوش آمد نہیں کریں گے. اور جب ہم کہیں موجود نہیں بھی ہوں گے تو ہمارے پیچھے ہمارا ذکر خیر کریں گے. کوئی اور ہماری برائی بھی بیان کرنے لگے گا تو ہمارا دفاع کریں گے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے. ہاں. اور مرنے کے بعد جو ذکر خیر ہے جس کی یہاں دعا مانگی جا رہی ہے، یہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کے نامہ اعمال میں لوگوں کی گواہیاں شامل ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ بری باتیں کی. آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ جو تم اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، یہ جو گواہیاں ہیں نا تمہاری، اس کی وجہ سے، یعنی یہ اتنی سنگین بات ہے. اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا وجبت، جنت واجب ہو گئی. اور وہ اس شخص کے بارے میں جنازہ جب گزرا جس کے لوگ تعریف کر رہے تھے، اس کی نیکی کا ذکر کر رہے تھے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی. تو جس طرح مرنے کے بعد جنازہ ہوتا ہے، جنازے کی صفیں زیادہ ہوں، لوگ زیادہ ہوں، اور
ذکر خیر کرنے والے ہوں، تو یہ ساری چیزیں میت کو فائدہ دیتی ہیں بعد میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کی دعا سنی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی پیغمبر کے طرز عمل کو اسوہ حسنہ بتایا ہے تو وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس کے لیے دعائیں بھی کی تھی، اور بھی جیسے انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے اندر سے ایک ایسا پیغمبر اٹھانا جو آیات کی تلاوت کرے، تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے لوگوں کا. کب دعا مانگی، کب جا کے پوری ہوئی، لیکن یہ بھی اسی کی کڑی ہے، یعنی ذکر خیر کی کڑی ہے نا، کہ اس کے بعد جو قرآن مجید میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اگر پوری کہانی آپ پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کی صرف قرآن کی روشنی میں، تو حیران کن کردار ہے. مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہے، لیکن اکٹھا کر کے اگر ان کی دعاؤں کو اکٹھا کر لیا جائے، یا ان کی جو تمنائیں اور ان کی جو فیوچر کی جو ویژنری تھے، جو آئندہ کا انہوں نے سوچا اور لوگوں کے لیے سوچا، اور اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں مانگی کہ ان کو شرک سے بچانا، نماز کی پابندی عطا کرنا، ان کو رزق دینا، ان کو محبت دینا، یعنی جذباتی، نفسیاتی، فزیکل، ہر طرح کی نیڈز کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اپنے اولاد کے لیے. یعنی وہ صرف آج کے لیے نہیں سوچتے تھے، وہ کل کے لیے اور دور کے کل کے لیے بھی سوچتے تھے، اور پھر آخرت کے لیے جو انہوں نے کہا کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا. تو اتنی زبردست پرسنالٹی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس اعتبار سے ہم لوگ جب کوئی عبادت بھی کرتے یا دین کا کام بھی کرتے تو بس کہتے کہ گزارا کر لیں، کام چل جائے، آج کا دن پورا ہو جائے، یہ اپنی اسائنمنٹ پوری کر لیں، یہ ڈیوٹی پوری کر لیں. یہ نہیں، ہمیں اپنے مستقبل اور اپنی نسلوں کے آئندہ کے مستقبل کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے، اور صرف سوچتے نہیں رہنا چاہیے. اس کے لیے عملی اقدامات، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ سے نکال کے ان کو مکہ میں لا بسایا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے لیے دعائیں کی اور ان کے لیے جو کچھ مانگا وہ حیران کن ہے. تو وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ہم سب سوچیں ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے تو صرف اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اور ایک اور بیٹے کا بھی ذکر آتا ہے، بس اتنی مختصر سی اولاد تھی، اور وہ بھی اتنی لیٹ ایج میں ملی. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شاید 120 سال کے تھے جب ان کے بچہ پیدا ہوا، لیکن جو انہوں نے نسلوں کے لیے دعائیں مانگی، امت کے لیے دعا مانگی، امیزنگ ہے ساری چیزیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جب گھر بنایا، کہا اللہ تعالیٰ کون آئے گا یہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے تم پکارو تو صحیح لوگوں کو، لوگ آئیں گے، ہر طرح سے آئیں گے. ہمیں اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے جو دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ ہے اخلاص. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بیسٹ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن پاک میں، وہ کیا ہے؟ حنیف اور مسلم. مشرک نہ تھے، یکسو مسلمان، بہت فوکسڈ تھے، شرک سے پاک تھے، ہر کام صرف اللہ کے لیے. بتوں کی گندگی اور نجاست سے تو بہت ہی دور تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ کیا، گھر بنایا اللہ کا تو اللہ کے لیے. یہ ان کا اخلاص تھا جس کی وجہ سے ان کے ان کاموں میں ایسی برکت پیدا ہوئی کہ رہتی دنیا تک اب جتنے بھی کرسچینٹی کے لوگ ہیں، یا جوز ہیں، کرسچن ہیں، مسلم ہیں، سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے آخرت میں جنت النعیم مانگی، نعمتوں بھری جنت مانگی کہ وہاں میرا ٹھکانہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے وہ بھی اچھا ہو. اب اس اچھے ٹھکانے کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ پہلے 3 سٹیپس میں بتا دیا گیا. حکم، حکمت، علم، صحیح قوت فیصلہ، یہ چیزیں چاہیے. نمبر 2، نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے، کمپنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی چاہیے جو خود نیک ہو، جن کے اندر پھر حکمت اور قوت فیصلہ اور صحیح علم ہو، اور پھر اچھے آثار چھوڑ کر جائیں، اور پھر آخری ٹھکانہ اچھا ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جنت النعیم کی تو پھر ڈسکرپشن خود بہت بڑی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں صحیح علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، صحیح کمپنی اختیار کر لیتا ہے،
تو آثار اچھے ہو جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوتا ہے، پھر دنیا بھی جنت بننے لگتی ہے. انسان کو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے اس کام میں کہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی غم ہے ہی نہیں، اور اس کا صرف ایک غم باقی رہ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گئی. بس اس کو اپنے رب کی رضا کی فکر ہوتی ہے، اور اسی کے لیے وہ دوڑتا بھاگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی پھر وعدہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق اور کردار کہ انہوں نے اپنے لیے دعائیں مانگی تو ساتھ اپنے باپ کے لیے بھی مانگی. ہم باپ نہیں تھا، وہ باپ تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا، آگ میں پھینکا تھا، ڈٹ کے مخالفت کی تھی. کوئی رشتے محبت کا کوئی کہیں نام پاس نہیں تھا کہ اس کا بھی کوئی خیال رکھا ہو. ہمارے والدین اگر ایک ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ یہ کام کریں کہ نہ، اللہ کو راضی کرنے کا بھی کام کریں تو اس میں بھی ہمیں ڈاؤٹ پڑ جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. تو وہ اب دیکھیے کہ اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود وہ اپنے والدین کے لیے کتنے کیئرنگ تھے، کیا اخلاق تھا ان کا، کہ باوجود اس کے کہ باپ توحید پر نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی دعا کی، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ بھی کیا تھا جب ان سے الگ ہونے لگے تھے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا کہ اس کے بعد یہ دعا نہیں کرنی، کیونکہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، وہ بھٹکا ہوا تھا، اس کو راستے کا پتہ نہیں، راہ گم کی ہوئی تھی اس کو شرک کے اندھیروں میں ہونے کی وجہ سے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انہیں کس رسوائی کی فکر؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے باپ کو قیامت کے دن بجو کی شکل میں گارے میں لتھاڑ کے، یعنی کیچڑ ہوگا نا، اس میں لوٹ پوٹ کر کے تو اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ ایک طرف رب ہے، ایک طرف باپ ہے، سفارش نہیں کر سکتے، منع کر دیا گیا، دعا بھی نہیں کر سکتے، لیکن دل کے اندر جو احساس ہے دوسروں کی آخرت کی بھلائی کا، وہ حد درجے کو پہنچا ہوا. اس کے بغیر کوئی بھی انسان دین کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں سکتا جب تک اس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو اور دوسرے لوگوں کی آخرت کی فکر نہ ہو. فکر آخرت ہی وہ واحد شدید احساس ہوتا ہے، شدید قسم کی فکر ہوتی ہے کہ جو انسان کو پھر صحیح فیصلے کرنے پر لگاتا ہے. اس کے بعد ہی انسان کے سارے فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں کہ اسے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کیا اس کے آخرت کے اعتبار سے صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، کیونکہ اصل رسوائی آخرت کی رسوائی ہے، اصل بے عزتی آخرت کی بے عزتی. دنیا میں چھوٹی سی چیز بھی ہوتا ہے کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی یہ نہ بات کر دے یا کوئی ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، لیکن دنیا کی باتیں، ہر نیوز جس کو نیوز کہتے ہیں وہ ساری نیوز پرانی ہو جاتی ہے. کل ہی بیٹا خبریں پڑھا تھا گوگل سے، میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ فلاں چیز کے بارے میں پڑھا. اچھا تو لیٹسٹ یہ ٹیکنالوجی آئی ہے، فلاں آیا فلاں آیا. تو میں نے کہا کہ بچوں کی ہوتا ہے نا، اچھا نئی کاریں کون سی آئی ہیں، نئے فون کون سے آئے، نئے گیجٹس کون سے، نئے فلاں. تو میں نے کہا کہ یہ تو میں بڑے عرصے سے سن رہی ہوں، یہ نئی چیز آئی اور پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے اور پھر نئی چیز آئی اور وہ پھر گئی اور پھر میں نے کہا یہ دنیا بس جس چیز کے لیے آج ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہیں، یہ نئی بن گئی ہے، فلانا ہو گیا، اور اسے پڑھ کے اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہر نئی چیز یہاں کی پرانی ہے، ہر چیز جانے والی اور ختم ہونے والی. اچھی خبریں ہوں، بری خبریں ہوں، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، کچھ دن کے بعد سارے اپنی روٹین میں چلنے لگتے ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے. بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، ناگاساکی، ہیروشیما، وہاں بم گرائے گئے، دنیا میں ایک تہلکہ مچا، پھر کیا ہوا، پھر ختم ہوگی بات. لیکن آخرت کا عذاب اور آخرت کی تکلیف اور آخرت کی پریشانی وہ باقی رہنے والی. تو فکر وہاں کی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے وہاں کی رسوائی سے بچانا. دنیا کی ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، ان کو نہیں یاد رہتا، اور وہ اتنی باتیں کہاں سے یاد رکھے کہ کون کیا ہے. اور کسی کو ہماری لائف سے اور ہماری زندگی سے کیا پڑی، کتنا واسطہ ہوگا، کسی کو واسطہ تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں کرتا. ہر کسی کو اپنی اتنی پڑی ہوئی ہے کہ دوسروں کی یہاں بھی بھولی ہوئی ہے. تو
بعد کے لیے کوئی کیا کرے گا. تو بہرحال آخرت کے اعتبار سے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. اب دیکھیے کہ یہ مال، یہ گھر اور یہ بیٹے، یہی تو دو چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے سے روکے ہوئے اور صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتی. عام طور پر خواتین کا عذر بہانہ کیا ہوتا ہے؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتی، بچے چھوٹے ہیں، گھر کے کام ہیں، گھر اکیلا ہے. پہلے ہم بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، پھر اس میں خوب چیزیں بھر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی حفاظت کی چوکیداری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اچھے اچھے کاموں سے رک جاتے ہیں. نمازوں میں یکسوئی خشوع کیوں نہیں آتا؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ دنیا رکاوٹ ہے نا. اسی طرح دین سیکھنے کے لیے، دین کی خاطر نکلنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہی دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. لیکن ہم سب یاد رکھیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نہ بیٹے کوئی کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. یہ دل سلامت رہ ہی نہیں سکتا جب تک اس پر مسلسل قرآن کی بارش پڑتی نہ رہے، اس کا تزکیہ ہوتا نہ رہے، یہ دھلتا نہ رہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ زندگی بھر تعلق رکھیں، جس بھی طریقے سے رکھیں، مسلسل رکھیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لیا، پڑھ لیا، چھوڑ دیا، بات ختم. ہر ایک اپنا اپنا سوچے کہ اس کے لیے کیا سوٹیبل ہے، کیا آسان ہے، کیا وہ کر سکتا ہے. اس لیے علم کی مجلسوں کے ساتھ جڑنا اور اکٹھے ہونا، سیکھتے رہنا اور سیکھ کر پھر سکھاتے رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ہم یہاں بیٹھے نا ذرا اچھا محسوس، باہر نکلیں گے تھوڑے ادھر ادھر کچھ اور کوئی چیز پیش آئی، ہم کچھ سے کچھ ہو جائیں گے. کسی نے ذرا کچھ کہہ دیا تو ہمارا دل گیا، چھوٹی سی بات ہمیں لے کے بیٹھ جاتی ہے. تو اس دل کو مرتے دم تک سلامت رہنے میں کیا کیا چیزیں کارآمد ہوتی ہیں، اسے پھر وہی اچھے دوست، اچھے ساتھی، اچھا علم، اچھی کوشش، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. آج الحمدللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، بہت سارے لوگ یہاں اکٹھے ہیں جو قرآن والے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ ان سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سنیں. تو میری خواہش ہوگی کہ یہ سب آپ کو قرآن کے بارے میں، قرآن کی تعلیم کے بارے میں، قرآن کے ساتھ زندگی کے بارے میں ضرور کچھ چھوٹی چھوٹی بات کریں، تاکہ ان کے تجربات اور ان کی حکمتوں سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں. قرآن سے متعلق کوئی بھی بات جو آپ کے دل میں ہاتھ کریں، ایک ایک منٹ اگر لے لیں تو زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے گا اور سب کو پھر گھر جانے میں بھی ٹائم مل جائے گا. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے نا، جیسے استاد نے مثال دی خوشبو کی، تو جب تک ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے دل کی کیفیت مختلف رہتی ہے. اور اس دن آپ دیکھ لیں جس دن آپ نے نہ پڑھا، اس کو دل کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. پھر قرآن کو اس طرح جو لوگ ریگولر تلاوت کرتے ہیں انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ ریگولر تلاوت کرنا ایک مختلف چیز ہے. لیکن جب لفظ سمجھ میں آتا ہے نا، آپ یقین کریں کہ جب میں نے اپنا جو تھا، مجھے جب اسی طرح ایک درس تھا، اس میں جو درس دے رہی تھی انہوں نے یہی کہا ایک لفظ کی نا، کہتے ہیں اس لفظ کو آپ اس کا لذت اٹھا ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس لفظ کو عربی میں نہیں سمجھتے. تو وہی دن تھا جس نے میرے اندر چینج لایا تھا. میں نے بھی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ لفظوں کی لذت ہمیں بھی آئے. اور یقین کیجیے وہ لفظ جو ہر قرآن کا ہر لفظ ہے نا، وہ انسان کو ایک سرور دیتا ہے اور زندگی میں اتار چڑھاؤ میں انسان کی مدد کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کا مزاج جب آپ جتنا جتنا سیکھیں گے، اور یہاں بہت سارے الحمدللہ لوگ ہیں جو سیکھ بھی رہے ہیں، تو ان سب کا اپنا وہ بتائیں گے. بہت الحمدللہ فائدہ ہے اس کا. آج استاد نے حکمت کی بات کی ہے، تو اگر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو ہر پارے میں ہر جگہ حکمت کی اتنی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ہماری الجھنیں اور جو ہمیں وہ چاہیے ہوتی ہے، ایک رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، وہ قرآن سے ملتی ہے. اور جتنا اس کو آپ بار بار پڑھیں گے تو ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہیں گے اور زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے.
یعنی یہ ایسا میریکل ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ جو واقعہ پیش آتا ہے نا اسی سے متعلق آیات آ جاتی ہیں. میں یہ کہنے والی تھی کہ یہ ایک معجزہ ہے. آپ کو کوئی پرابلم درپیش ہے, کچھ بھی مسئلہ ہے اور آپ کا دل پریشان ہے اور آپ بڑی الجھن میں ہیں, آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر آپ کو عربی سمجھ میں آتی ہے اور آپ اس کو اس طریقے پہ پڑھیں تو ایک آیت آ جائے گی کہ جو آپ کی ساری الجھن کا جواب ہوگی. اور یہ بالکل گارنٹیڈ بات ہے. یہ الحمدللہ جتنی بار بھی آپ قرآن کے اندر غور کریں گے آپ کو اپنے مسئلوں کا حل بھی ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت گہرے موٹی حکمت کی باتیں اور یہ سب چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. اور مجھے ایک زمانے میں لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کہیں سے بھی پڑھے تو آپ کو سمجھ آتا ہو. یعنی میرے لیے یہ ایک بہت ہی انہونی چیز تھی. I could never imagine کہ میں کبھی قرآن کھولوں گی اور مجھے جہاں سے بھی میں پڑھوں گی بغیر یعنی ترجمے کے تو مجھے سمجھ آئے گا. لیکن الحمدللہ یہ پاسبل ہے, آپ سب پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو سب کو یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, اور جو لوگ پروفیشنل ہیں یا اپنے لائف اسٹائل کے بڑے عادی ہوتے ہیں نا, ان کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے نا تو یو آر زیرو. اور یہ میں نے تب محسوس کیا تھا جب میں میڈیسن پڑھنے کے بعد بھی ہر وقت سوچی تھی کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان مائی لائف. ڈھونڈتی رہتی تھی کیا چیز ہے جو میں نے نہیں ٹرائی کی. اور ایک دن میں بہت ایکسیڈینٹلی استادہ کی کلاس پہ پہنچی ہوں, اور وہ جو دن تھا نا دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار می. اتنا یعنی کہ آپ کی سوچ میں وہ جو حکمت والی بات ہے وہ آتی ہے, اتنی آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. اور تقریباً میں 7-8 سال ایز اے لسٹر آتی رہی, جاب کر رہی تھی, بچے چھوٹے تھے, سوسائٹی کے پریشر, ہر ایک کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اچھی بڑی ڈاکٹر تھی, اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ 3 میرے بچے تھے جب میں نے ایوننگ کورس جوائن کیا تھا, اور صبح میں بچوں کی کلاسز کیونکہ کرواتی تھی البتہ میں ان کے لیے بھی کام کرتی تھی, سارا اپنا کلینک بھی جاتی تھی. دوپہر کو میں 2 سال کا کورس تھا اور میں کورس میں آتی تھی, اپنی کلاسز اٹینڈ کرتی تھی, اور پھر ظاہر ہے شام رات کو گھر جا کے بچوں کو بھی دیکھنا. میں نے صرف ایک اصول بنایا تھا, میں نے کسی سے بات نہیں کی, اس لیے کہ مجھے تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے. جو قریبی لوگ کچھ تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں, تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں, اگر میرے بچے 2 سال تھوڑے نگلیکٹ ہو گئے, گھر تھوڑا گندا رہ گیا, کوئی میں نے بہت زیادہ پارٹیز نہ کی, زیادہ کپڑے نہ بنائے, بازار نہ گئی, کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر میں نے یہ وقت کھو دیا تو میں اپنے بچوں تک قرآن کا وہ پیغام نہیں پہنچا سکوں. تو اسی لیے یہاں پہ اگر کوئی آپ کو ایسا اپرچونٹی مل رہا ہے, آپ سب بہت خوش قسمت ہے. اس کو بالکل کسی صورت میں مس نہ کریں. جاب ہے, گھر ہے, باقی چیزیں ہیں, ہم ہر ایک کے لیے راستہ نکالتے ہیں, لیکن قرآن کے لیے کئی دفعہ راستہ نہیں نکالتے, بس وہ راستہ نکالیں. قرآن جو سب سے زیادہ نا انسان کی سوچ کو بدلتا ہے. آپ چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو اور نظر سے دیکھتے ہو, اور وہ ہے کہ آخرت کی نظر سے دیکھنے پہ اپنی ان سب چیزوں سے ہم نے اپنی آخرت کو مانی ہے. قرآن جو میں نے پڑھا تو اس میں صرف آتی تھی اواب اور امید, وہ ایک خاص اثر رکھتی تھی. اور جو پریکٹیکل لائف میں انسان جاتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے بہت سی ایسی چیزیں تو اس وقت اس طرح نہیں سمجھ آتی ہیں. تو میں نے یہی دیکھا کہ زندگی میں بہت سے فیزز آتے ہیں انسان کے, کبھی وہ کیسے ہوتا ہے, کبھی اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو موافق ہوتے ہیں اس کے لیے, کبھی مخالف بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر اس موڑ میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق رکھنا اور پلٹ کے اس کی طرف آنا, جو بھی ہو, غلطیاں ہو بھی جائیں تو اس کی طرف پلٹنا, بار پلٹنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے سب کہ منیب ہوں, اواب ہوں, کثرت کے ساتھ پڑھنے ہیں. تو میں یہ دعا کروں گی کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے وسائل اور ایسے مواقع انہیں عطا کریں, اور انہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دیں کہ جو اس راستے پہ استقامت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں جب قرآن کی طرف آئی تو ویسے ہی سیشن ویسٹ اسٹارٹ کیا تھا,
اور میں بھی سوچتی تھی کہ کبھی ایسا ہوگا کہ میں بھی قرآن کو سمجھ سکوں گی. اور الحمدللہ 5 بچوں کے ساتھ میں نے الحمدللہ پڑھا, اور اس کے بعد آج دن تک مجھے جو ہے نا اللہ کی طرف جو ہے نا ہر کلاس اور ہر جگہ جانے کا دل کرتا ہے. اور یہ اتنی اچھی چیز ہے قرآن کے لیے, اس کو پا لیں گے تو کوئی بھی آپ کو مشکل نہیں لگے گی, کوئی کام آپ کے لیے مشکل نہیں لگے گا. آپ کے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. آپ نکلیں اور قرآن کی طرف آئیں, کیونکہ یہ مبارک کتاب ہے نا, تو اس کے ساتھ برکتیں آتی ہیں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کے بہت پہلے سے نمبر 1 سے ہم لوگوں نے شروع کیا اب آپ بتا رہی ہیں کہ اسی رب العالمین کی قرآن مجید کی وہی آیات ہے سورہ شعراء کی جو آپ انہوں نے آخری 3 لی ہے, اور میں ذرا ایک تھوڑا سا اور اس کے ساتھ اضافہ کیے جاؤں کہ یغفر لی خطیئتی یوم الدین اور رب حبی وحکمی للصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ النبیین. یہ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین کی ایک بات میں چھوٹی سی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فہد صاحبہ ایک مکمل نمونہ ہے جو یہ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین والی بات کہ انہوں نے ایک پودا شروع کیا. اس وقت ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہاں الہدیٰ یونیورسٹی بنے گی, کہ وہ لسان صدق فی الآخرین میں کتنی کیسٹس اٹھاؤ, کوئی سی ڈی اٹھاؤ, کوئی قرآن کے ترجمے اٹھاؤ, کوئی اگلے درس اٹھاؤ, گلی گلی میں جو درس اٹھے وہ لسان صدق فی الآخرین. یہ مکمل نمونہ آپ کے سامنے اس دعا کی قبولیت کی بات. اللہ سب کے حق میں اس کو قبول کرے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے آ جاتی ہیں. بہت ساری باتیں جو ہم کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے, تو جب آپ اپنے دل میں لے کے بیٹھیں اور ایک نسخہ اٹھائیں اس کو کھولیں تو بالکل وہی بات جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا وہ آپ کے سامنے سے. بالکل. یہاں بہت سے ساتھی ہیں جو قرآن پڑھے بھی ہوں, ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ پلیز قرآن سے مستقل اپنا تعلق جوڑے, کسی ایک دن چیز کے بغیر نہ. اور دوسرا جن کو آج موقع ملا ہے انشاءاللہ 11 اپریل سے جو کلاس شروع ہونے لگی جس کی نام میں استادہ نے کی ہے, اس میں آپ لوگ ضرور جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ ضرور آئیں اور اس موقع اوروں کو بھی لے کر آئیں جو آج نہیں آ سکے. سربت نام بازی ہماری یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور سامنے کراچی سے ہماری ساتھی آئی ہیں, اس ایریا کی ایریا کوآرڈینیٹر ہے ڈی ایچ بیری اور سول لائنس کے سارے ایریا کی. کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو پلیز آپ ان کا نمبر لے جائیں, یہ انشاءاللہ آپ کو پورا کریں گے. مجھے قرآن پڑھ کے ایسا لگا کہ زندگی میں مشکلات تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں, جب قرآن پڑھ لیتے ہیں نا تو صبر کے ساتھ امید کی کرن بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر صبر کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا. قرآن پڑھنے سے پہلے سے صبر ہوتا تھا, غصہ ہوتا تھا, تکلیف ہوتی تھی, غم ہوتا تھا. قرآن کے ساتھ یہ ہو گیا کہ نہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ملے گا, اچھا ہی ملے گا. اور اس سے زندگی سے مشکلوں سے گزرنا آتا ہے, اور پھر ہر چیز ایک سبق بن جاتی, ہر واقعہ چاہے اچھا ہو یا ناپسندیدہ ہو لیکن اس کی حکمت نظر آنے لگتی ہے اور انسان اس پر شکر ادا کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت ہی ہمیں اس سے گزارا ہوتا ہے. جانے اور ضرور کچھ ٹائم which has helped me after my FA. I did 1 year Quran course اور اس سے یہ میچورٹی میں آئی, فرینڈس کو اپنی اس طرح کی پراپرلی وہ بھی سمجھ آئی, اور یہ بھی زیادہ بہتر سمجھ میں آئی کہ نیکسٹ لائف ایز اے مدر ہے تو لائف کیسے گزاریں گے. قرآن از اے کمپلیٹ لائف اور آپ کو گائڈ کرتے ہیں ہاؤ ٹو live your life according to Quran with your in-laws, with your husband, with your children, with your family, with your society. اگر آپ پاس ٹائم ہے تو ضرور قرآن کی ٹائم نہیں بھی تو نکالو, اگر کی آپشن ہی نہیں ہے. وعلیکم السلام. جب قرآن میں نے پہلے دفعہ پڑھا تو میں اس کو پڑھ کر میں نے کہا کہ میں کیوں اس کو میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا, کہ اتنی چیزیں قرآن کے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے دی ہوئی ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں. اور
بندہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے تھے. اور ایک ایک چیز جو غلط دنیا میں ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قوم کا بتایا کہ اس کے اندر یہ خرابی تھی اور اس کے اوپر یہ عذاب آیا، اور الگ الگ کر کے سب قوموں کا بتایا. اور اس وقت میں نے سوچا کہ ساری برائیاں تو آج ہماری مسلمانوں میں ہے اور ہم کہاں بھٹک گئے ہیں. ہمیں یہ خود بھی بڑھنا ہے اور ہمیں اور لوگوں کو بھی بتانا ہے. اور اس میں جتنا زیادہ ہم نے سیکھی کہ صرف ایک دفعہ ہم قرآن کرنے سے پڑھ کر ہم نہیں یہ سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اپنی ساری زندگی کو اس کے ساتھ نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. وعلیکم السلام. تو وہاں پہ جمعے کو دعا ہو رہی تھی اور لوگ رو رہے تھے. تو میں حیران تھی لوگ کیوں رو رہے ہیں، کیا ایسی بات ہو کر دعا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں. تو تب میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہو کہ جو میں بھی پڑھوں اور مجھے سمجھ آئے. یہاں پہ نہیں تو حاصل جو فوت ہوئی تھے وہاں پہ ڈاکٹر فرق کا درج تھا. تو اس طرح سے میری رستہ جو ہے کھلا اس طرف آئے. تو یقین کریں زندگی میں اتنا سکون ہے، اتنا سکون بتا نہیں سکتے، یہ صرف قرآن کی وجہ سے. تو آپ لوگ بھی اس طرف آئیں اگر سکون چاہتے ہیں. السلام علیکم. میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں شمیم محبوب کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو ابھی ہم نے مکمل نہیں کیا قرآن، تو جتنا پڑھا ہے الحمدللہ اس میں سے بہت چیزوں کا فائدہ ہوا ہے، بہت کچھ پڑھا اور سمجھ آئی ہے کافی. میری بہنوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن میں ایک تھوڑا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ایکسپیرئنس بھی ہے بہت جو قرآن پڑھی ہوئی ہیں خواتین مرد جو بھی ہیں، حقوق اللہ پورا کرنا جو ہے نا صرف حقوق اللہ پورا کرنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ حقوق العباد بھی ہے. جب تک آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہلے لے کے نہیں چلیں گے تب تک آپ کی نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی. اس لیے حقوقی میرے ایکسپیرئنس میں جو لوگ ہیں نا بہت پڑھے لکھے ہیں، حقوقی بات بہت اچھی طرح پوری کرتے ہیں، لیکن بیشتر ان میں سے ایسے ہیں کہ جو حقوقی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے. بعض لوگ سمجھتے صرف حقوق اللہ جو ہے نا وہی ہمیں پار لگا. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے شوق آتا ہے یا پھر بعد میں، پہلے زبردستی آ جاتی ہے اور پھر بعد میں شوق آتا ہے. تو بڑا فضل ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو شوق پہلے ہوتا ہے اور بعد میں ان کو گزرے رہتی ہے. تو الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو پہلے زیادہ شوق تھا اور آج تک وہ شوق برقرار ہے. اور جو شوق بھی ہوتا ہے جس میں تھا کہ مجھے پڑھنا ہے اور ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ میں پنڈی سے جاتی تھی اسلام آباد، اور حالانکہ میری نزدیک بالکل برانچ تھی، میں وہاں میں رہی، وہاں پہ بالکل نزدیک برانچ تھی. جنوری میں شادی ہو گئی، مارچ میں وہاں برانچ کھل گئی تھی. پھر میں ویسٹرن آئی تو بالکل ویسٹرن میرے نزدیک تھا، وہاں پر تھا. لیکن مجھے ایک ٹارگیٹ تھا کہ مجھے مین کیمپس سے کرنا ہے اور استاذہ سے ہی کرنا ہے، چاہے مجھے جتنا مرضی فاصلہ طے کرنا پڑ جائے. اور اس کے لیے اسپیشل میں وہاں سے پنڈی شفٹ ہوئی اسی کام کے لیے، اور صبح صبح نکلتے تھے، ٹیکسی میں جاتے تھے، واپس آتے تھے. لیکن وہ جو ایکسپیرینس تھا، تو آج بھی میں کہتی ہوں، بلکہ جب میں نے بعد میں پڑھایا 99 میں نے خود کورس کیا، 2000 سے ہم نے پڑھانا شروع کیا، تو جب بھی میں کلاس لیتی تھی ان کو کہتی تھی میرے سامنے وہ بیٹھ جائے جو بالکل ہی پیرالائز ہے اور کہیں نہیں جا سکتا، ورنہ وہ ضرور اسلام آباد جائے. اور ہم پنڈی اسلام آباد والوں کے لیے تو اس سے بڑی بلیسنگ نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس اتنے اچھے ادارے موجود ہیں کہ جہاں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں، بچوں، ہر ایج کے ہر اس کے لیے موجود ہے. تو یہاں سے بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ جاتے ہیں جو سامنے بیٹھے بھی ہیں، کچھ لوگ ہمارے یہاں پہ، لیکن پھر بھی کیونکہ جیسے ڈی ایچ ایم میں ہے کہ کچھ لوگ جا سکتے ہیں، کچھ نہیں جا سکتے. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، جو بھی بات ہو رہی تھی درس میں، کہ اگر ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر وہ راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ایسے نکال دیتا ہے. اور بعض دفعہ کچھ لوگ آپ کو اتنے اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اتنا اس سے کہہ دیتے ہیں کہ پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ان کے ڈور اسٹیپ پہ بھی اگر آ کے دینا پڑ جائے آپ کی بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو قرآن کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور کیوں لوگ اتنا دوڑتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے اور آپ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ استاذہ آ رہی ہیں. اور استاذہ کون ہے؟ نہیں، آپ نے بلایا تو آئے نا. قرآن کا شوق بچے تھے. استاذہ یہاں پہ جہاں پہ بھی کبھی درس ہوتا ہے تو ان سب کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہاں پہ قرآن کلاس ہو. الحمدللہ، قرآن کی شوق، بس اللہ نے ان سب کی سن لی نا اب. الحمدللہ. تو یہ قرآن یعنی سننے والے ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں. الحمدللہ.
ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. قرآن پڑھنے کا شوق تو شاید سبھی کو ہوگا، لیکن ایک چیز جو مجھے بہت روکتی تھی اور جس چیز سے میں بہت ڈرتی تھی وہ یہ تھا کہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن سب سے یہ قرآن جو ایک معجزہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا اعجاز یہ ہے کہ یہ آپ کے عمل میں ڈھل جاتا ہے اور آپ کو خود بھی بس غیر محسوس طریقے سے آپ وہ سب کچھ کرنے لگتے ہیں جو آپ کو عام حالات میں بہت مشکل لگتا ہے. تو اس لیے جو لوگ بھی اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ ہم عمل کیسے کریں گے اور کیسے ہوگا، انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. آپ سے وہ کروائے گا کہ آپ خود اپنے آپ کو بھی مشکل سے پہچان پائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں عمل کرنا پڑے تو میں کہتی ہوں اچھا نہ کریں، پھر سوچیں کیا ہوگا. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا بھی پتا ہے نا پھر کیا ہونے والا ہے. آپ کچھ کہیں؟ مجھے جو سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے، قرآن میں خود ہی آتا ہے کہ واقعی مما یجمعون، کہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں لوگ دنیا میں کیا کیا جمع کر رہے ہیں، تو یہ چیز دل کو بہت تسلی دیتی ہے. اور الحمدللہ جب قرآن پڑھا تو یہ چیز بہت سمجھ آئی کہ اب اس چیز سے ہٹنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ واقعی ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ لوگ جمع کر رہے ہیں. السلام علیکم. قرآن میں اب سے 8 مہینے پہلے تک اگر کوئی میرے پاس کچھ کہتا تھا کہ میری یہ پرابلم ہے، مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، تو میں ان کو طرح طرح کے سولوشن بتاتی تھی. اچھا اپنی اسٹوری مجھے بتا دو، اچھا میں اس سچویشن میں ہوتی تو یہ کرتی. اب میں ان کو قرآن کی ایک ریسیٹیشن بھیج دیتی ہوں اور اس سے اتنا سکون ملتا ہے. یہ جو بات ہے نا، اگر مجھے کبھی اس طرح کی کوئی ٹینشن وغیرہ کچھ فیل ہو رہی ہو نا، میں قرآن کو رینڈملی کھولتی ہوں اور میں کہتی ہوں میں اس جگہ سے نہیں کھولوں گی جہاں پہ میں نے پہلے چھوڑا تھا. میں رینڈملی کھولتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں اور سامنے وہ آیت ہوتی ہے جس سے مجھے سکون ملتا ہے. اور اتنا سکون ہے اس راستے میں، اتنا سکون ہے کہ آپ ہٹنا نہیں چاہتے. اور الحمدللہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ابھی ادھر قرآن کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے. اگر میرے ٹائمنگس میں فیزیبل ہوئی میں بھی اس میں ضرور آؤں گی. السلام علیکم. فرسٹ ٹائم جیسا لگتا ہے قرآن ہے اور ایک کسوٹی ہے، اور جن لوگوں کے رویوں سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے دلوں میں، اگر آپ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو اوپر اٹھا دیتا ہے. بالکل. اور فیصلوں میں بہت آسانی ہوتی ہے. زندگی میں مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا بھی ملتی ہے. اساتذہ ایک اور بات بولوں گی. ایک دفعہ ہم لوگ اساتذہ کی بیٹی کی تصویر سنتے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بات بولی تھی کہ مشکلات تو زندگی میں ویسے بھی آنی ہیں، تو قرآن کے راستے میں آ جائے تو بہتر نہیں ہے. السلام علیکم. زندگی تو ہم گزار ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں زندگی گزارنی کیسی ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد آتی ہے. کہ ہمیں کس موقع پر کیا کرنا ہے یہ ہمیں صرف قرآن بتاتا ہے. اس سے پہلے تو ہم بس سب غلطیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو صحیح ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے ادب ہے، کیسا کیا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا بن گیا ہو گیا، وہ ہم جان کے نہیں بتاتے، وہ خود ہی بن صحیح مطلب خود ہی بن جاتا ہے، لگا دے کوئی دیکھ نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ بس قرآن دلوں کو ہی بدلتا ہے، چلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سالوں کے بعد ہونے کا موقع ملا اور قرآن پاک کے حوالے سے جو استاذہ نے الحمدللہ محنت کی، اللہ تعالیٰ کی محنت کو بہت قبول کریں. جیسے ذوق اور شوق اور قرآن کو پریکٹیکل اپروچ میں یہ ہمارے لے کر آئیں، کسی نے بھی ایسے نہیں لایا. اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ قرآن بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اور دلوں کو کیسے چینج کرتا ہے، کیسے ہم سے بات کرتا ہے. خود بہت آٹومیٹکلی قرآن کے ساتھ جڑنے سے بھی چیز ہمارے عمل کا حصہ بنتی ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو استاذہ کو ہمیشہ ہماری دعاؤں میں رہتی ہے اور ہم بھی درخواست کریں گے استاذہ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کیجیے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ محنت اور کوشش کرتا رہے قرآن کے لیے سے دادا نے جو شروع کیا تھا حکمت، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہی حکمت کی بات آتی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ ہمیں اس موقع پہ کیا بات کرنی ہے اور کس موقع پہ کیا فیصلہ کرنا ہے. اس کے بغیر حکمت عام نہیں کرتی. ہمیں آپ سب کو کون سی 2 تک کسی کلاس کو جنہوں نے جوائن کی یا صرف ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے 10 قدم اور آپ کی طرف آئیں گے. بہت خاص بات ہے کہ قرآن پڑھ کے بولیت نہیں ہوتی, آپ کتنا بھی پڑھیں بالکل دلچسپی بڑھتی جاتی ہے. جی بالکل ینگسٹرس کی جیسے بات ہوئی تھی تو میں نے بھی 16-17 سال کی تھی جب میں نے قرآن پڑھا تھا. عموماً یہ ینگسٹرز ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بہت ینگ ہے, ابھی کافی ٹائم پڑھا, تھوڑا اور بڑے ہو جائیں, تھوڑا یہ کریں تھوڑا وہ کریں تو پڑھیں پہلے یہ پڑھ لیا پھر باقی ساری زندگی جو چاہے گئے, لیکن زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے کے بعد. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں دین پہ چلے گئے کہ نہیں بہت مشکل ہو جائے گی, پابندیاں لگ جائیں گی. مجھے یہ فیل ہو جائے کہ میری زندگی آسان ہو گئی تھی, میں آنے کے بعد پہلے شاید مشکل تھی. اصل میں دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا, پھر ہر چیز بہت بہتر نظر آنے لگتی, حقیقت نظر آنے لگتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نجمہ ہے. میں نے ہمارے کلجی صفائی میں کل ایک قرآن کی تکمیل ہوئی ہے, اس میں مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے ہم نے آج پتہ نہیں بہت واقعہ پڑا تھا. ریئلی آج شام میں ہم نے یہ قرآن پاک مکمل کیا اور ایسے فیل ہوا کہ یہ 8 سال کی زندگی کے بہت کامیاب گزرے. اس سے پہلے ہم لوگ بس یہی سوچتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس عمر میں جا رہی ہیں, کیا ہے بھائی ساری زندگی گزر گئی. لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ کچھ فرق نہیں پڑا. کوئی مشکلات آئی بھی ہے تو ان کو میں نے بالکل درپوڑے اطلاع سمجھا اور آج وہ مجھے یاد ہی نہیں آتی. اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اس عمر میں بھی یہ قرآن پاک کا کلام پڑھ لیا اور یہ زندگی کے لیے رہنما بن گئی ہے. میری چھوٹی بچیوں سے یہ درخواست ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پلیز آپ اپنی بچیوں کو یا بچیاں کو بھی سنیں کہ پریکٹیکل لائف شروع کرنے سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیم ضرور حاصل کریں, وہ ان کی آئندہ زندگی کے لیے بہت رہنما ثابت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں ایک قرآن اسٹوڈنٹ ہوں ابھی اور 6 مہینے پہلے ابھی ایک کلاس جوائن کی ہے. بہلیہ فیوریٹس ہیں, رضیہ باجی ہماری ٹیچر ہے, وہ لے رہی ہے. تو الحمدللہ آپ کو یہی فرق پڑا ہے, بہت بڑا فرق پڑا ہے کہ پہلے ہم نمازیں بھی پڑھتے تھے اور سب کچھ عبادات کرتے تھے کوئی بات بھی, لیکن پھر بھی ہمارے دل نہیں بدلتے تھے, ہمیں ہماری زندگیوں میں چینج نہیں آتی تھی روٹین. تو قرآن کو سیکھ کے ہی سمجھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ, اور اصل مقصد ہی نہیں ہونا چاہیے قرآن کو سیکھنے کا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور پھر اپنے عمل کو مطلب دوسروں کے لیے مطلب پہلے نہ کہ ہم ان کو تبلیغ کرنا شروع ہو جائیں, پہلے اپنے آپ کو بدلیں اور لوگ ہمارا عمل لے کے ہی اپنے آپ کو انشاءاللہ. اور دوسرا میں میسج دینا چاہوں گی, اپنی والدہ کو انہوں نے آنا تھا لیکن گیسٹ آ گئے تھے. سگنل میس میں ہم آپ کا سنتے تھے درس, میں چھوٹی تھی لیکن ان کے ساتھ جاتی تھی اور انہوں نے آپ کو میرے ابو کی لکھی ہوئی ہم 2 نعت بھی سنائی تھی ایک دفعہ اور آپ کو پسند بھی آئی تھی. تو یہ میرے ابو نے لکھی ہوئی ہے اور امی نے آپ کے لیے بھجوائی. شکریہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. چھوٹی سی بات آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی استاذہ کہ کچھ دن پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ابھی بہت کام کرنا باقی, آپ اکثر کہتی رہتی ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے دل میں سوچتی تھی کہ استاذہ کا اتنا زیادہ ماشاءاللہ جدھر ہم جاتے ہیں کلاس ہو رہی, جدھر ہم جاتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے, ماشاءاللہ نیٹ پہ دیکھیں, واٹس ایپ پہ دیکھیں, ماشاءاللہ آپ کے بچے اللہ تعالیٰ نے نظر بات سے بچایا, سلامت رکھے کامیاب, آپ کا یہ سلسلہ صدقہ جاریہ چلتا رہے. اتفاق یہ ہوا استاذہ کے ابھی تھوڑے دن پہلے الحمدللہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے اور وہاں مسجد نبوی میں بیٹھی جب صبح کا درس سن رہی تھی, جب وہ اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ریاض الجنہ کی سائڈ پر لے کے جاتے تو اتنا جمع غفیر تھا خواتین کا کہ آپ دیکھیں آپ کو سب کو اندازہ ہے ماشاءاللہ. اور اس وقت اتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تو عائشہ وہاں پہ درس دیتے جو بتا رہی تھی پاکستان میں کہ آپ ختم کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ساری باتیں انہوں نے بتائی. آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے, کائنڈلی یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا. اردو اسپیکنگ لوگ تھے, پاکستانی لوگ تھے, اس میں بنگلہ دیش کے تھے, کچھ انڈین بھی تھے, لیکن میجورٹی جو تھی اس میں پاکستان کی باری تھی, اس کا بین تھا. آپ یقین کریں استاذہ, میں آپ کے سامنے یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے بھی ہاتھ جب اٹھایا تو اتنا تھا ڈر کے والے کہ مجھے لگا کہ پڑھا ہے, الحمدللہ پڑھا ہے, تو جھجک سی ایسے آتی ہے بندہ کسی کے سامنے ہاتھ کھڑا کرے. کسی ایک خاتون کا بھی ہاتھ کھڑا.
اس وقت میں نے آپ کو اتنا یاد کیا وہاں پہ بیٹھ کے، میں نے کہا ان کی نگاہ کیسی نگاہ ہے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. ابھی ہمیں بہت کام کرنے ہے اور جب تک ہم ان ایریاز میں ہٹ نہیں کریں گے، یہاں ہم پڑھائیں گے نہیں، یہاں ہم پڑھیں گے نہیں تو یہ کام کیسے کریں گے. اور یہ اس کے لیے آپ نے بھی دعا کرنی ہے، ہم سب نے دعا بھی کرنی ہے کوشش کے ساتھ. اللہ تعالیٰ وہ لوگ اور وہ اتنا خوش پاس خواتین ہوتی کہ شکر ہے ساڑی تک وہ ایک بندے نے آپ کھڑا کیا. میں کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ وہ اپنے جیسے پاکستانی لوگوں کی آپ کو فطرت زیادہ کر. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسرا بھی یہ کہتی ہوں کہ نیک مجلس میں شامل ہونے کا بڑا ہی اجر و ثواب بھی ہے اور وہ آپ کو کچھ دے کے جاتا ہے. تازہ 98 میں اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کبھی نہیں چھوٹتی جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو مریم کے ساتھ سالپور میں دیکھا. اور الحمدللہ آپ کو یاد ہے، یہ میں اس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہوں. جب آپ آئے وہاں پہ تو اس وقت میرے ہسبینڈ وہاں پہ سی ہوتے اور کمانڈنٹ کی مسز نے مجھے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی کے کچھ گیسٹ آ گئے. اس سے پہلے میں آپ کا نام تک نہیں جانتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا 98 میں کون ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ درس کے لیے آئی اور انہوں نے آپ کا انٹروڈکشن سارا مجھے لکھ کے دیا اور کہا کہ آپ نے یہ بتانا. آپ اوپر بیڈ روم میں تھی، میں آپ کی اتنی شاید اس کو دوسرا مجھے اندازہ نہیں تھا، میری اتنی ہمت کہ میں آپ کے پاس بیٹھی اور میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے آپ سے کہا کہ پلیز میرے لیے دعا کریں، میں بڑی کمزور ہوں، یہ وہ میرا کچھ اس طرح کی گفتگو ہوئی. تو آپ نے صرف ادھر دیکھتے رہے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. درس میں اس کا جواب مجھے وہیں پہ ملا اور 2 سال میں وہ دعا قبول میرے دل سے نکلی. الحمدللہ میں سوچتی ہوں کہ میں نے ایک نیک خاتون کو، ایک نیک انسان کو دیکھا، میرے دل میں اس کی محبت بھی آئی، عزت بھی آئی. اس کے باوجود کہ میں بہت سارے کام استاذہ کرتی تھی، میں آپ کے سامنے بولتی نہیں. تو مجھے لگا کہ زندگی میں نے کوئی کام ایسا نہیں استاذہ اور کوئی دنیا پہ ایسی جگہ نہیں جو میں نے دیکھی نہ اور مجھے کبھی پتا نہیں ہوا. لیکن اگر آپ یہ کہیں جیسے ابھی ایک باہر سے آواز آئی تھی حقوق العباد، میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کرتے ہی اس وقت ہیں لوگوں کا خیال جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو اپنی ذات بھول جاتی ہے. استاذ میں کبھی نہیں میں نے یاد رکھا کہ میں کیا ہوں. الحمدللہ اور صرف قرآن سے ہوا، صرف قرآن سے ہوا، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا. جزاک اللہ. تو ہمیں بس کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کی بات بہت اچھی. السلام علیکم. قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں قرآن پاک کی ان کے صراط المستقیم سیدھا راستہ دکھا. جیسے انسانیت آج سے 1400-1500 سال پہلے اندھیروں میں بھٹک گئی تھی، تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر طرف آپ کو اندھیرے اندھیرے نظر آتے ہیں. اگر اس آج کے دور میں کوئی روشنی نظر آتی ہے تو وہ قرآن ہوتی ہے. قرآن ہمیں ہر روز ہر لمحہ ایک روشنی دیتا ہے، آپ کو اچھے برے میں تمیز سکھاتا ہے، حق اور باطل کا فرق واضح کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جیسا کہ فرمایا تھا کہ فتنوں کا دور آئے گا قرب قیامت، جس میں مسلمانوں کے اندر بہت پھوٹ پڑ جائے گی اور بہت سے فرقے بن جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا، شکل و غرض بڑھ جائے گی. تو ایسے دور میں اگر کوئی چیز ان فتنوں سے محفوظ رکھنے والی ہوگی تو وہ قرآن ہوگی. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے جس کو اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں ملا، اتنے صادق اور امین کے ذریعے ہم کو ملا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو ہر روز کے ہمارے معاملات سلجھاتا ہے، جو ہر روز ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر آڑے وقت میں ہمارے کام آتا ہے، ہر مشکل میں ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے، ہر تکلیف میں ہمارا سہارا بنتا ہے، ہر بے کس کا، ہر مجبور کا یہ سہارا بن جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے. قرآن جو ہے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی کے ذریعے استوار ہوتا ہے اور قرآن ہماری روح کی غذا ہے. اگر آپ دیکھیں جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، دنیا کی جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، whatever، کچھ بھی سائنٹسٹ بن جائیں، کچھ بن جائیں، آپ یقین مانیں اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو سمجھیں کہ اس نے کچھ نہیں پڑھا. اگر قرآن آپ جو کچھ بھی پڑھے لکھے ہیں ساتھ میں آپ قرآن پڑھ لیں تو آپ کو 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ زندگی میں ایک سکون، خوشی، روشنی
اور ایک جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ ایک وہ تسلی آ جاتی ہے، وہ سکون آ جاتا ہے جس کی دنیا تلاش کرتی پھرتی ہے. کوئی اس کو مال میں تلاش کرتا ہے، کوئی اس کو شہرت میں تلاش کرتا ہے، کوئی اس کو کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے، مگر یہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن میں ہمیں مل جاتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ قرآن وہ چیز ہے جو دلوں کی شفا بھی ہے اور ہمارے جسموں کی بھی شفا ہے، ہماری روح کے لیے ہدایت ہے اور جسموں کے لیے شفا ہے. اور اس سے ہمیں بہت سی بیماریوں سے شفا بھی ملتی ہے، ذہنی امراض دور ہوتے ہیں، سکون ملتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، جو بہنیں بھی اس طرف آنا چاہ رہی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ان کو بلا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں گی جو بھی اس کورس کو جوائن کریں گی انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو بہت عرصے سے سن رہی ہوں. میں 8 سال کی تھی، اپنی بیٹی سنی کیسے سگنل ایسے آ رہی تھی، آپ کا ہر وقت تو ایسے ہوتا تھا، اور جہاں جہاں بھی مجھے کیسے کوئی بھی آتا آپ سے مطلب ریلیٹڈ بات سنی، مجھے آپ کی بات میں بہت اثر لگتا ہے. اور میں ایک پوائنٹ یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے قرآن کو تفصیل سے نہیں پڑھا، پر جتنا پڑھا اتنا اس سے میں یہ مطلب میرا بہت دل ہے. میرے پاس مطلب شادی ہوگی، پھر بچے ہیں مثال، اور میرا گھر سے نکلنے کا بہت دل ہے. میں چاہتی ہوں آپ میرے ہاتھ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر سے نکلنے کی توفیق دے اس کام کے لیے اور میں کر سکوں. اور میں ایک بات صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ بیسکلی ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے. تقوی جو ہوتا ہے نا اللہ کا ڈر، یعنی ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کر ہی رہے ہیں نا، تو اللہ کے ڈر سے جب ہم وہ کام کرتے ہیں وہ اور چیز کی اہمیت اور ہوتی ہے. مطلب میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب میرے اندر تقوی آتا ہے، مطلب جب میں پڑھتی ہوں قرآن، جب میں اس کو سمجھتی ہوں، جب میں اس کو سنتی ہوں، تو میں اللہ کے ڈر سے اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتی ہوں. مجھے اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی کیا کہے گا یا کیا چاہیے گا. میں اللہ کو راضی کرتی ہوں تو وہ بندے کو راضی ہو جاتی ہے. میں نے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، میں نہیں کر پائی، پر میں اللہ کو راضی کیا تو میں کر پائی. تو بس تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے بہت پہلے 92 میں آپ کو انوائٹ کیا تھا، آپ آئی تھی، ملی تھی. میرے بیٹے نے کہا میں لڑکی سے شادی کی تھی، اس کا 20 بھائی نے پھر میں کہا آپ اتفاق اس کے ساتھ آپ آئی. اس وقت سے پھر آپ کے ساتھ درس آپ کا سنتے رہے، امام میں بھی، میس میں بھی، پی سی میں بھی. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ادھر شروع کیا ہوا درس. ایک نگر نظر ان کے پاس بھی ہمارا ہر گروپ ہوتا ہے، خالدہ ہے آپ کی اسٹوڈینٹ، اس کے پاس بھی ہوتا ہے. بڑا شوق ہے سب کو ادھر، سب لیڈیز آئی ہوئی ہیں، وہ بھی بڑا اچھا لگا آپ کو مل کے. 92 کے بعد آپ دیکھا تو آپ تو سنتے کرتے ہیں، لیکن اب کچھ عمر کا فرق جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. وہی ڈاکٹر فرق کا ہم اپنی کلاس میں بھی اس کی جو ہے نا تلاوت بہت اسی سے کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. بڑی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں سب کی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا رب العالمین،
جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، بولا ہے، کہا ہے، سنا ہے، اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس جگہ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں اور خیر و بھلائی سے ڈھانک دے، اور یہاں سے بہترین خیر پھوٹے اور بہترین روشنی پھیلے، ہر طرف پھیل جائے۔ یا اللہ بہترین لوگ پڑھنے کے لیے آئے، بہترین طریقے سے پڑھے، بہترین طریقے سے پڑھایا جائے، اور بہترین عمل کرنے والے ہوں، اس خیر کو آگے پھیلانے والے ہوں۔ یا رب العالمین تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارا انجام اچھا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو حکمت عطا فرما، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، ہمارا مرنے کے بعد ذکر خیر جاری فرما، اور ہمیں جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کرنا۔ یا اللہ قیامت کے دن کی اور دنیا کی رسوائیوں سے بچانا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ ہمارے احوال کو درست فرما دے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں برکت پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ سب کو صحت، عافیت، طاقت عطا فرما اور اخلاص عطا فرما، اور یا رب العالمین سب کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔